بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کے 19ویں درس مبارک میں 16ویں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یؤتی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کے دعویٰ کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لدعا رجال اموال قوم ودماءہم، تو پھر لوگ قوم کے مال اور قوم کی جانوں کا دعویٰ کرنے لگیں گے۔ لیکن البینۃ علی المدعی، لیکن یاد رکھیں گواہ مدعی پر ہیں، دعویٰ کرنے والے پر ہیں، والیمین علی من انکر، اور قسم اس پر ہے جس نے انکار کیا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر اس باب کے عنوان کے تحت ذکر کیا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق۔ تو امام بخاری نے بھی اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، اور اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر بھی ذکر کیا۔ ہمارے سامنے ہے صحیح مسلم کی کتاب العقدیہ، اور باب ہے باب الیمین علی مدعا علیہ، اور یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور آگے پوری روایت وہی ہے جو امام نووی نے اپنی کتاب بستان العارفین کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر، اپنی الجامع الصحیح کے اندر ذکر کیا، اور یہ باب ہے باب ما جاء ان البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ، اور اس میں الفاظ کا اختلاف ہے، اور یہ کتاب ہے کتاب الاحکام۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ اپنے والد گرامی سے اور وہ اپنے دادا جان سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی خطبتہ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ، اور اس حدیث پاک کو دو مقام پہ امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا کتاب الاحکام کے تحت، اور آخر میں فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہم، کہ اس حدیث پاک پر عمل اہل علم صحابہ اکرام میں سے بھی اور ان کے علاوہ بھی، کہ ان البینۃ علی المدعی، کہ بے شک گواہ دعویٰ کرنے والے پر ہیں، والیمین علی المدعا علیہ، اور قسم اس پر ہے جو اس کا انکار کرے یا جس پر دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث پاک کو امام
इब्न माजा ने अपनी सुनन इब्न माजा के अंदर जिक्र किया, और ये भी किताबुल अहकाम के तहत है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस पाक के रावी भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा है। और इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है अल्फाज का। लौ युअतन नासु बिदावाहुम, अगर लोगों को उनके दावा के मुताबिक दिया जाए, इद्दा नासुन दिमा रिजालिन व अमवालहुम, तो फिर लोगों के खून का और लोगों के मालों का दावा कर बैठेंगे। वलाकिन अल यमीनो अलल मुद्दा अलैहि, लेकिन कसम जो है वो मुद्दा अलैह पर है। अब इन 4 मोतबर कुतुब से इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस पाक को लिया है। अब इस पर एक खूबसूरत तबसरा इमाम नववी ने अपनी किताब शरह सही मुस्लिम के अंदर, जो इमाम नववी की शरह मुस्लिम है, उसके अंदर किया है। फरमाते हैं, वहाज़ल हदीसो कायदतुन कबीरतुन मिन कवायद अहकाम शर, कि ये हदीस पाक जो हमने यहाँ ज़िक्र की है, ये अहकाम शरा के कवायद में से एक बहुत बड़ा कायदा है जो इस हदीस पाक के अंदर बयान किया गया है। और फिर फरमाते हैं, फ़फ़ीह अन्नहु ला युक़बलो कौलुल इंसान फ़ीमा यद्दईह बेमुजर्रद दावा हो। आप फरमाते हैं कि इसमें बेशक इंसान का कौल कबूल नहीं किया जाएगा जिसमें उसने दावा किया है बेमुजर्रद दावा हो, उसके खाली दावा करने से। और फिर फरमाते हैं, बल यहताजु इला बय्यनतिन और तस्दीक़िल मुद्दा अलैहि, फरमाते हैं बल्कि इसमें एहतियाजी है गवाहों की या जिस पर दावा किया गया है उसकी तस्दीक की। और फिर फरमाते हैं, फ़इन्न तलब यमीन अलमुद्दा अलैहि फ़लहु ज़ालिका वक़द बय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर एक हिकमत को बयान किया है, फ़ी कौनिही ला युअता बेमुजर्रद दावाहु लिअन्नहु लौ काना उतिया बेमुजर्रदिहा लद्दा कौमुन दिमा कौमिन व अमवालहुम वस्तुबीहा। फरमाते हैं, अगर यही बात उनकी मान ली जाए और उनका यही दावा मान लिया जाए कि जो शख्स दावा करे उसके दावा के मुताबिक उसे दे दिया जाए, तो फिर क्या होगा कि लोगों के माल का भी दावा करेंगे और लोगों की जान का भी दावा करेंगे। तो इस हदीस पाक में अहकाम शरीयत के कवायद में से एक कायदा बयान किया गया है, और वो ये है कि किसी इंसान का कौल सिर्फ उसके दावा की वजह से कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके कबूल होने के लिए ये ज़रूरी है कि या तो वो अपने दावा पर गवाह पेश करे या मुद्दा अलैह उसके दावा की तस्दीक करे। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमा दिया है कि माज किसी शख्स के दावा की वजह से उसको उसका हक नहीं दिया जाएगा। क्यों कि अगर ऐसा हो तो हर कौम दूसरी कौमों की जानों और अम्वाल पर अपने हक का दावा करेगी और मुद्दा अलैह की जान और माल की हिफाजत मुमकिन नहीं रहेगी, और मुद्दा की हिफाजत गवाहों के ज़रिए मुमकिन है। तो इससे साबित हुआ कि लाजिम है कि जब कोई दावा करने वाला दावा करे तो उसके दावा में दावा करने वाले से गवाहों को तलब किया जाए, काजी गवाह तलब करे और उसके दावा पर गवाहों को पेश किया जाए। और अगर मुद्दा अलैह इस बात का इनकार करता है कि जो दावा करने वाले ने दावा किया है उसकी तस्दीक नहीं कर रहा, इनकार कर रहा है, तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कायदा बयान फरमाया,
والیمین علی من انکرا، قسم اس پر ہے جو اس کا انکار کرے۔ آئیے اس کی وضاحت جو ہے یا اس کا نصاب جو ہے وہ قرآن کریم سے لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پوری تفصیل بیان فرمائی ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل بیان فرمائی ہے۔ یہ تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 282 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وہ درست لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ باقی نہ چھوڑے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے، یعنی کسی دوسرے سے لکھا نہ سکے، تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّہَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور فرمایا اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں سے ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور کہیں ان میں سے ایک عورت بھولے تو اس کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو تو اس کو لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ۔
فرمایا اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے، نہ گواہ کو، نہ لکھنے والا ضرر دے اور نہ ہی گواہ ضرر دے۔ کیوں؟ اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر نظام عدالت کے اندر ایک پورا نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا کر دیا، اپنے بندوں کو عطا کر دیا۔ فرمایا جب کوئی قرض لینے والا ہو یا کوئی قرض دینے والا ہو، لیکن وہ ایک مدت تک ہو جو مدت مقرر کی گئی ہے، تو اللہ نے فرمایا فَاكْتُبُوهُ ہو، چاہیے کہ اسے لکھ لیا جائے۔ جب اسے لکھے گا تو وہ یاد رہے گا، اور اس پر جب گواہوں کو مقرر کر دیا جائے گا تو پھر بھی آدمی اس لکھے ہوئے سے یا اپنے کیے ہوئے وعدے سے یا لین دین سے آدمی مکر نہیں سکتا، اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس سے دور نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاب کے طور پر یہ حکم دیا ہے کہ چاہیے کہ اسے لکھ لیا جائے۔ اب معاشرت کے اندر، انسانی زندگی کے اندر آدمی کو اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ معاملات کو طے کرتا ہے، لین دین کو طے کرتا ہے، کسی کو قرض دیتا ہے، کسی سے قرض لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی لے یا کوئی دے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو لکھ لے، اور لکھنے والا عادل ہونا چاہیے، اور وہ لکھنے سے انکار بھی نہ کرے۔ اور پھر اس میں دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اس میں گواہوں کو بنا لو جو صدق کے ساتھ گواہی دیں، اور جن کو گواہ مقرر کیا جائے وہ اپنی گواہی کو پوری دیانتداری سے ادا کریں۔ اور اس میں جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جو قرض لیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے لیے لازم ہے کہ اسے ایک میعاد تک لکھ لیا جائے اور ایک میعاد تک اس کو مقرر کر لیا جائے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی اپنے لین دین کے اندر جو وہ چیز لے رہا ہے یا جو وہ چیز دے رہا ہے قرض کے طور پر، وہ جب گواہ مقرر کرے گا تو اس کو گواہ پوری دیانتداری کے ساتھ گواہی دیں گے، تو آدمی اس کے اندر رد و بدل نہیں کرے گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں کرے گا، بلکہ جو چیز جس مدت مقررہ تک کے لیے اس نے حاصل کی ہے اسے پورے طریق سے ادا کرے گا۔ اور اس میں دو اصول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیے۔ فرمایا کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے اوپر گواہوں کو پیش کرنا لازم ہے، اور جو انکار کرنے والا ہے اس پر قسم لازم ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی اگر دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے پاس گواہوں کا ہونا لازم ہے، اور جو انکار کر رہا ہے اس پر قسم کا دینا لازم ہے، اور قسم کا پیش کرنا ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات ثابت آتی ہے کہ اگر لوگ دعویٰ کریں تو مطلق دعویٰ سے ان کا فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، نظام کائنات رد و بدل میں آ جائے گا۔ اور وہ کیسے؟ کہ ہر ایک دعویٰ کرنے لگے گا کہ میرا فلاں پہ یہ حق ہے، میرا فلاں پہ یہ حق ہے، میرا فلاں پہ یہ حق ہے۔ تو شریعت نے انسانی جانوں کو اور انسانی اموال کو بچانے کے لیے اور ان کی حفاظت اور محافظت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول مقرر کر دیے، یہ اصول وضع کر دیے۔ جو ان اصولوں کے تحت دعویٰ کرتا ہے اس کا حق اسے دیا جائے گا اور اس کو عطا کیا جائے گا۔ جو ان اصولوں کے تحت دعویٰ نہیں کرتا، ان اصولوں کے بغیر دعویٰ کرتا ہے، تو ان کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس میں شبہ ہے کہ وہ
لوگوں کی جانوں کا دعویٰ کر بیٹھے یا لوگوں کے مالوں کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت نے یہ اصول اس لیے مقرر کیے تاکہ انسانوں کے مال بھی محفوظ رہیں اور انسانوں کی جانیں بھی محفوظ رہیں۔ تو انسان کے مال کی حفاظت کرنا اور انسان کی جان کی حفاظت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ بہت شکریہ۔